ملتان کو جو ہے اولیاء اکرام کا مسکن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج میں ملتان کے اندر موجود ہوں اور میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر موجود ہوں۔ اس طرح جو ہے ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے ان کی بائیوگرافی کے بارے میں ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب منگولوں نے ملتان کے اندر جبس ہونے کی کوشش کی اور ملتانیوں کا قتل و غارت کرنا شروع کیا تو آپ نے ان کو کچھ درہم دیے قتل و غارت نہ کریں۔ وہ عوام کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ بہت درد دل رکھتے تھے اور انہوں نے کون سی ایسی اسلوب کی منزلیں پائی، ان کی مکمل جو بائیوگرافی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سو میرے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ کمال الدین شاہ ابوبکر مکہ معظمہ سے خوارزم منتقل ہوئے اور پھر تاتاریوں کی یلغار کے سبب وہیں سے اپنے خاندان کو کوٹ کروڑ، جسے اب کروڑ لال عیسن ضلع لیا کہتے ہیں، لے آئے۔ وہاں سے کچھ عرصہ بعد ملتان جا بسے۔ وہیں ان کے ہاں وجیہ الدین محمد کی ولادت ہوئی۔ وجیہ الدین نے والد کی نگرانی میں تعلیمی مراحل طے کیے۔ بعد ازاں ان کی مولانا حسام الدین ترمذی کی صاحبزادی بی بی فاطمہ سے شادی ہوئی۔ مولانا ترمذی بھی جو علمی، حکومتی اور عوامی حلقوں میں بلند مقام کے حامل تھے، منگولوں کے حملوں کے سبب ترک وطن پر مجبور ہوئے اور ان دنوں کوٹ کروڑ قلعے میں رہائش پذیر تھے، لہٰذا وہ بھی سسر کے پاس رہنے لگے۔ وہیں ان کے ہاں اس فرزند نے آنکھ کھولی جن کے ذکر سے آج ہم اپنے قلب و نظر کو جلا بخش رہے ہیں۔ مخدوم جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے خاندان سے متعلق فرمایا ہے، میرے مرشد کے آباء و اجداد عرب کے روسا اور شرفا میں سے تھے اور حسب و نسب کے اعتبار سے لوگوں میں ممتاز اور منفرد تھے کہ قریشیل نسل تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ گو کہ مورخین نے حضرت بہاؤالدین کے حسب و نسب پر بہت بحث کی ہے، تاہم بیشتر کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ قریشی ازدی ہاشمی تھے۔ یہ پتہ نہیں چلتا، یہ تو سمندر ہے، کبھی دنیا زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ یہ سامنے مزار ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے برابر میں ان کے صاحبزادے حضرت شیخ الاسلام صدر الدین محمد عرب بلّہ، آگے ان کے صاحبزادے حضرت شاہ رکن عالم سرکار بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ کے پوتے حضرت شیخ الاسلام صدر الدین محمد عرب بلّہ کے بیٹے۔ پہلے حضرت شاہ رکن عالم بہاؤالدین ذکریہ اپنے دادا کے والد کے قدموں میں 25 سال ان کے قدموں میں رہ گئے ہیں۔ وہ بادشاہ نے اپنے لیے محل تیار کروایا تھا، بن تغل بادشاہ نے، کہ بادشاہ کو بشارت دی بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا پوتا کامل ولی ہے، رتب عالم قطب عالم، لہذا جگہ میرے پوتے کو عنایت کی جائے۔ بادشاہ کو بشارت دی، بادشاہ نے ان کو عنایت کر دی۔ ادھر لاکھوں دنیا نے شرکت کی، ادھر سے ان کا صندوق مبارک نکال کے سربرد خاک ادھر کیا۔ ایک ولیاں ادھر لاکھوں دنیا آتی ہیں، سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے میری ہی مرادیں پوری کی ہیں۔ ادھر جو بھی آتا ہے مرادیں لے کے جاتا ہے۔ 27 رمضان المبارک 566 ہجری 3 جون سن 1171 بروز جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے۔ مورخین میں اس امر پر اختلاف ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا۔ بعض نے بہاؤالدین تو کئی ایک نے ذکریہ تحریر کیا ہے۔ کنیت ابو محمد تھی، جبکہ سرکاری طور پر شیخ الاسلام کے منصب پر فائز تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ حضرت شیخ عیسیٰ کی صاحبزادی تھیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد تھے، تاہم یہ دونوں روایتیں درست نہیں۔ بہت ذہین اور مضبوط حافظے کے مالک تھے، لہٰذا چھوٹی عمر بھی میں قرات سبا کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر مقامی علماء کے پاس کتب پڑھنے لگے۔ ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مگر ان حالات میں بھی حصول علم کا شوق برقرار رہا، جس کی تسکین کے لیے ہراسان پہنچ گئے اور 7 برس تک علماء سے استفادہ کرتے رہے۔ مگر طلب اب بھی باقی تھی، سو بہارا جا پہنچے، وہاں کے علمی حلقوں سے 8 برس تک مستفید ہوتے رہے۔ اس دوران درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے
ان دنوں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس 2000 سے زائد کتب تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کلمی نسخے ہی ہوا کرتے تھے اور اس قدر کتابیں جمع کرنا آسان نہیں تھا۔ وہاں نوجوان عالم کے ساتھ متقی و پرہیزگار نوجوان کے طور پر بھی مشہور تھے اور لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کو بہاؤالدین فرشتہ کہا کرتے تھے۔ بخارا کا 8 سالہ علمی سفر اختتام کو پہنچا تو مکہ المکرمہ کے مبارک سفر پر روانہ ہوئے اور حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے، جہاں 5 برس تک شیخ کمال الدین محمد یمنی رحمت اللہ علیہ جیسے نامور عالم سے حدیث پڑھی۔ اس دوران ان کے ساتھ ہر سال حج پر بھی جاتے رہے۔ ایک حج کے موقع پر حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت اور صحبت میں میسر آئی۔ حصول علم کے ساتھ اپنا بیشتر وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزارتے۔ بعد ازاں بیت المقدس گئے اور انبیاء اکرام کے مزارات کی زیارت کے ساتھ علماء کے ساتھ بھی نشستیں رہیں۔ پھر 5 برس دمشق میں مقیم رہے، جس کے بعد سمرقند کا سفر کیا۔ بعض روایت یمن اور موصل کے سفر کا بھی ذکر ہے۔ مسلم دنیا کے علمی اور روحانی مراکز سے اپنی پیاس بجھاتے ہوئے بغداد پہنچے تو سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھی حاضر ہوئے۔ ان سے کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت شیخ نے بھی گرم جوشی سے استقبال کیا، گویا مدتوں سے ان کے منتظر ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مطابق مرشد کی نگرانی میں سلوک کی منازل محض 17 روز میں طے کر لیں اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اس پر پرانے مریدین کی جانب سے چمگوئیاں ہوئیں تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا، تم تو لکڑی کی مانند ہو جسے بڑی مشکل اور دیر سے آگ پکڑتی ہے، جبکہ بہاؤالدین خشک لکڑی کی طرح ہیں جو جلد آگ پکڑ لیتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے ہی سے کثرت سے ذکر و اذکار کرتے آ رہے تھے اور مجاہدات میں مصروف رہتے۔ معمولی سے سحر و افطار کے ساتھ مسلسل 20 برس تک روزے رکھے۔ یوں بیعت سے قبل ایک طرف حافظ، قاری، عالم، مفسر، محدث، مدرس کی صفات سے خود کو آراستہ کر چکے تھے تو دوسری طرف عبادات و مجاہدات کے ذریعے باطن بھی اجلا ہو چکا تھا۔ یوں چراغ مکمل طور پر تیار تھا جسے مرشد نے روشن کر دیا۔ شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے مریدین کو ایک ایک کبوتر دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لائیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد سب ذبح کیے ہوئے کبوتر لے آئے، جبکہ ایک طرف سے شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ نے زندہ کبوتر لیے واپس آ رہے تھے۔ مرشد نے وجہ پوچھی تو فرمایا، کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ سن کر اعتراض کرنے والوں نے شرم سے گردن جھکا لی۔ ملتان میں مدرسے کی بنیاد مرشد نے خلافت سے نوازنے کے بعد آبائی علاقے یعنی ملتان جانے کی ہدایت فرمائی، جس پر آپ رحمت اللہ علیہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ اور خلجیوں کے درمیان لڑائی کے سبب راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی اطلاع ملی، جس پر ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک گاؤں میں ٹھہر گئے جو اب شیخ بودین کے نام سے معروف ہے۔ کہ کچھ دنوں بعد حالات بہتر ہوئے تو ملتان تشریف لے گئے۔ یہ 615 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابتدا میں کچھ دن گوشہ نشین رہ کر عبادت میں مصروف رہے، پھر مجلس و واز کا آغاز کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے عوام میں مقبول ہو گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں آتے اور دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے لوٹتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ملتان میں ایک مدرسے کی بھی بنیاد ڈالی جسے خطے کا قدیم ترین مدرسہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس مدرسے کے محتمم اور استاد تھے۔ یہ ایک اقامتی ادارہ تھا، یعنی وہاں طلباء کو باقاعدہ رہائش کی سہولت تھی اور ان کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام آپ رحمت اللہ علیہ کی جانب سے ہوتا تھا۔ اس مدرسے نے ایسی شہرت پائی کہ عراق، شام اور حجاز تک سے طلباء وہاں آنے لگے، جن کے لیے ماہر اساتذہ کا انتخاب کیا گیا، جنہیں مناسب تنخواہ، خوراک اور رہائش کی سہولتیں دی گئیں۔ ان اساتذہ میں حضرت عثمان مروندی، شہباز قلندر بھی شامل تھے، جن کی عربی گرامر بھی لکھی گئی کتاب مدرسے کے نصاب کا حصہ تھی۔ اس مدرسے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں طلباء کو دینی علوم کے ساتھ دیگر علوم و فنون بھی سکھائے جاتے تاکہ وہ ایک کارآمد شہری بن کر معاشرے میں کردار ادا کر سکیں۔ علمی حلقوں میں اس کتب خانے کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی
اور علماء علماء دور دراز سے استفادہ کے لیے وہاں آتے۔ یہ مدرسہ اور کتب خانہ لنگا خاندان کے زمانے میں ارغونی کے حملے میں تباہ ہو گیا، اور اگرچہ کچھ باقی رہ گیا تھا تو اسے سکھوں نے مٹا ڈالا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ملتان آنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور عوام کے باطن کی صفائی تھا، لہذا روز اول سے اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ ایک طرف واعظ کا سلسلہ شروع کیا تو دوسری طرف معیاری مدرسے کی بنیاد ڈال کر اسلام کے مبلغین تیار کی، اور پھر مدرسے کے فاضلین کے ذریعے تبلیغ دین کا ایک انقلابی اور منظم نظام واضح کیا۔ یہ مبلغین دینی علوم کے ماہر ہوتے، انہیں جہاں بھیجنا ہوتا پہلے وہاں کی زبانیں سکھائی جاتی، وہاں کی تہذیب و ثقافت پر بریف کیا جاتا، ضروری فوجی تربیت دی جاتی تاکہ بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکیں، تجارت کے گر سکھائے جاتے اور پھر مال تجارت دے کر روانہ کر دیا جاتا۔ اس مال کا بندوبست حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ خود کرتے۔ یہ مبلغین طے کردہ مقامات پر دکانیں کھولتے اور اسلامی اصولوں کے مطابق منافع کما لیتے، کسی سے دھوکہ نہ کرتے، ناقص اشیاء نہ بیچتے، دیانتداری اور خوش اخلاقی سے کام لیتے ہوں۔ یوں جب عوام کا اعتماد حاصل کر لیتے تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے، چونکہ لوگ ان کا اعلی اخلاق و کردار دیکھ چکے ہوتے تھے، اس لیے وہ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ مبلغین سال میں ایک بار ملتان میں جمع ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کرتے۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، افغانستان، بنگال سے لے کر چین، انڈونیشیا، ملیشیا، جاوا، سماٹرا، فلپائن، برما تک ان مبلغین اور تبلیغی جماعتوں کے ذریعے اسلام کی روشنی پہنچی۔ لاکھوں افراد آپ رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے، جبکہ جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ آج بھی سندھ کے لاکھوں ہندو خود کو آپ رحمت اللہ علیہ کا مرید قرار دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ گو کہ محمود غزنوی اور پھر شہاب الدین غوری نے سیاسی طور پر ملتان سے کرامتیوں کا تقریباً صفایا کر دیا تھا، تاہم یہ پیروکار علاقے میں خفیہ سرگرمیاں کسی نہ کسی طور پر جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکمت عملی سے ان سرگرمیوں کا بھی قلعہ خما کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات ببرکات سے اس خطے میں سہروردی سلسلے کو فروغ حاصل ہوا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو بجا طور پر برصغیر میں اس سلسلے کا بانی کہا جا سکتا ہے۔